اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج 26 مئی 2021 ہے۔ کلاس 9 کے لیے جو آج کا اردو ٹاپک ہے وہ ہے نذیر احمد کی کہانی، کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی۔ یہ ہم کنٹینیو کرنے جا رہے ہیں۔ یہ جو خاکہ مرزا فرحت اللہ بیگ نے لکھا ہے، پیج نمبر ہے 95۔ بچوں، اس خاکہ میں فرحت اللہ بیگ لکھتے ہیں، آواز میں اتنی گرج تھی مگر لوچ کے ساتھ کوئی دور سے سنے تو یہ سمجھے کہ مولوی صاحب کسی کو ڈانٹ رہے ہیں۔ آواز میں اتنی تیزی تھی، شدت تھی کہ اگر کوئی دور سے اس کی آواز سنے تو وہ یہ سمجھتا تھا کہ مولوی صاحب کسی کو ڈانٹ رہے ہیں، لیکن پاس بیٹھنے والا، لیکن جو نزدیک ہوتا ہے وہ ہنسی کے مارے لوٹ رہا ہے۔ جوش میں آ کر جب آواز بلند کرتے تھے تو معلوم ہوتا تھا، جب مولوی صاحب جوش میں ہوتے، جب وہ بلند آواز میں بات کرتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ طرم بج رہا ہے، اس لیے بڑے بڑے جلسوں پر چھا جاتے تھے۔ یہ جو بڑے بڑے محفل ہوتے تھے، جلسے ہوتے تھے، اس پر مولوی صاحب چھا جاتے تھے۔ ناک کسی قدر چھوٹی تھی اور نتنے باری، ایسی ناک کو گنواروں کی اصطلاح میں گاجر اور دلی والوں کی بول چال میں پھلکی کہا جاتا ہے۔ ایک گروہ اس کو گاجر کہتے تھے، گاجر کی طرح اس کی ناک کو سمجھتے تھے، جبکہ دلی والوں کی بول چال میں اس کو پھلکی کہا جاتا ہے۔ گو متانت چھو کر نہیں گئی تھی، لیکن جسم کے بوجھ نے رفتار میں خود بخود متانت پیدا کر دی تھی۔ داڑھی بہت چھدری تھی، ایک ایک بال بآسانی گنا جا سکتا تھا۔ ان کی سنجیدگی کو چھوڑ کر، لیکن ان کی سنجیدگی کو نہیں، ان کی جو متانت ہے اس کو سنجیدگی کہتے ہیں، چھو کر نہیں گئی تھی، لیکن اس کی سنجیدگی اپنے پاس بالکل موجود تھی۔ لیکن جسم کے بوجھ نے رفتار میں خود بخود متانت پیدا کر دی تھی۔ داڑھی بہت چھدری تھی، ایک ایک بال بآسانی گنا جا سکتا تھا۔ ان کی بال جو ہے، داڑھی جو تھی وہ چھید دار تھی، انسان آسانی سے اس کو گن سکے گا۔ داڑھی کی وجہ قدرت نے خود فرینچ فیشن بنا دی تھی۔ یہ جو داڑھی کی بناوٹ ہے، وجہ بناوٹ کو کہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے خود فرینچ فیشن بنا دی تھی۔ انہوں نے اپنے بارے میں بتایا، لو بھائی ہم بہت غریب لوگ تھے، نہ کھانے کو روٹی نہ پہننے کو کپڑا۔ اپنے بارے میں انہوں نے کہا، بھائی ہم تو غریب لوگ ہیں، نہ کھانے کے لیے روٹی ہے نہ پہننے کے لیے کپڑا ہے۔ تعلیم کا شوق تھا، اس لیے پھرتا پھراتا پنجابیوں کے کٹرے کی مسجد میں آ کر ٹھہر گیا۔ مجھے تعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا، اسی لیے اسی واسطے میں پنجابیوں کے کٹرے کی مسجد میں آ کر ٹھہر گیا۔ یہاں کے مولوی صاحب بڑے عالم تھے۔ اس مسجد کے جو مولوی صاحب تھے وہ بہت بڑے عالم تھے، ان سے پڑھتا اور توکل پر گزارا کرتا، اور ان سے تعلیم پڑھتے اور ان پر بھروسہ کر کے گزارا کرتا۔ مولوی صاحب کے 2-4 شاگرد اور بھی تھے۔ مولوی صاحب کے پاس میرے بغیر اور بھی 2-4 شاگرد تھے، انہیں بھی پڑھاتے اور مجھے بھی پڑھاتے۔ دن رات پڑھنے کے سوا کچھ کام نہ تھا، دن رات اسی پڑھائی میں مشغول رہتے، اس کے سوا اور کوئی کام نہ تھا۔ تھوڑے سے دنوں میں نے کلام مجید پڑھ کر ادب پڑھنا شروع کیا۔ میں نے تھوڑے ہی
دنوں میں کلام پاک پڑھا۔ 4 برس میں معلقات پڑھنے لگا۔ گو میری عمر 12 سال کی تھی، مگر قد چھوٹا ہونے کی وجہ سے 9-10 میری جو عمر ہے یہ 12 سال کی تھی، مگر قد چھوٹا ہونے کی وجہ سے میں 9-10 برس کا لگ رہا تھا۔ پڑھنے کے علاوہ میرا کام روٹیاں سمیٹنا تھا۔ پڑھنے کے علاوہ مجھے اور ایک کام سونپا گیا تھا، وہ ہے روٹیاں بانٹنا۔ صبح ہوئی اور میں چھڑی ہاتھ میں لے کر گھر گھر روٹیاں جمع کرنے نکلا۔ صبح کا وقت جب ہوتا تھا تو میں اپنے ہاتھ میں چھڑی لے کر روٹیاں جمع کرنے نکلا۔ کسی نے رات کی بچی ہوئی دال ہی دے دی، کسی نے رات کی جو بچت دال تھی وہ دیتے، کسی نے قیمہ کی لگدی ہی رکھ دی۔ لگدی کسی گیلی پسی ہوئی چیز کی گولی جس کو ہم ٹکیا کہتے ہیں۔ کسی نے 2-3 سوکھی روٹیوں پر ٹرکھایا۔ 2 دن کی روٹیاں رکھ کر جو خراب ہوتی تھی اس پر ٹالتے۔ ٹرکھانا ٹالنے کو کہتا ہے۔ غرض رنگ برنگ کا کھانا جمع ہو جاتا۔ مسجد کے پاس ہی عبدالخالق صاحب کا مکان تھا۔ مسجد کے بالکل نزدیک عبدالخالق صاحب کا مکان تھا۔ اچھے کھاتے پیتے آدمی تھے، رئیس تھے، اچھے آدمی تھے، اچھی طرح سے کھاتے پیتے تھے۔ انہیں کے بیٹے ڈپٹی عبدالحامد ہیں۔ یہ جو ڈپٹی عبدالحامد ہیں یہ اسی کا بیٹا تھا عبدالخالق صاحب کا، جو سامنے والے مکان میں رہتے ہیں۔ ان کے ہاں میرا قدم رکھنا مشکل تھا، میں وہاں نہیں جا پاتا۔ ادھر میں نے دروازے میں قدم رکھا، ادھر ان کی لڑکی نے ٹانگ لی۔ جب میں ان کے دروازے پر قدم رکھتا تھا اور ادھر سے ان کی لڑکی باہر نکلتی تھی، جب تک 2 سیر مسالہ مجھ سے نہ پسوا لیتی، نہ گھر سے نکلنے دیتی، نہ روٹی کا ٹکڑا دیتی۔ وہ صرف جو ہی وہ مجھے دیکھتی تو مجھے 2 سیر مسالہ پسوا کر مجھے گھر سے نہیں نکلنے دیتی اور نہ ہی کوئی روٹی کا ٹکڑا دیتی۔ خدا جانے کہاں سے مالا بھر کا مسالہ اٹھا لاتی تھی۔ پیستے پیستے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے، میرے ہاتھ خراب ہو گئے تھے۔ جہاں میں نے ہاتھ روکا اور اس نے بٹا انگلیوں پر مارا، بخدا جان سی نکل جاتی تھی، اور جو ہی میں ہاتھ روکتا تو وہ مجھے مارتی۔ میں نے مولوی صاحب سے کئی دفعہ شکایت بھی کی مگر انہوں نے ٹال دیا۔ مولوی صاحب نے اس پر غور نہیں کیا اور میری شکایت کو ٹال دیتے تھے۔ خبر نہیں مجھ سے کیا دشمنی تھی۔ تاکید کر دیا کرتے تھے کہ عبدالخالق صاحب کے مکان میں ضرور جانا۔ تاکید کرتے تھے کہ یہ جو خالق کا مکان ہے وہاں ضرور جاتے۔ بہرحال اس مار دہڑی سے روزانہ وہاں جانا پڑتا تھا اور روز یہی مصیبت، اس لیے مجھے ہر روز وہاں جانا پڑتا تھا۔ تم سمجھے بھی یہ لڑکی کون تھی؟ میاں یہ لڑکی وہ تھی جو بعد میں ہماری بیگم صاحبہ ہوئی۔ یہ وہی لڑکی تھی جو بعد میں میری بیگم صاحبہ بن گئی۔ جب سوچتا ہوں تو پچھلا نقشہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا اور بے اختیار ہنسی آ جاتی۔ جب میں اس پر غور کرتا تھا تو مجھے پچھلا سارا نقشہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا اور بہت ہنسی آ جاتی ہے۔ اکثر ہم دونوں پہلی باتوں کو یاد کرتے اور خوب ہنستے تھے۔ جب ہم بیٹھتے تھے تو ہمیں اپنا پرانا سین یاد آتا تو خوب ہنستے تھے۔ خدا گھر کی رحمت کرے، جیسی بچپن میں شریف تھیں ویسی ہی جوانی میں غریب ہو گئیں۔ گھر کی رحمت مغفور جو اس دنیا سے رخصت ہوئی ہو اسی کو کہتے ہیں۔ گھر کی رحمت کرے، جیسی بچپن میں شریف تھیں ویسی ہی جوانی میں غریب ہو گئیں، اور جوانی میں وہ غریب ہو گئی۔ شکریہ۔